دیکھیے جی، آج ہمارا پہلا لیکچر ہے آن لائن لیکچرز میں سے، جو کہ ہم ریویژن کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 1 سے ہم نے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش کا ہمارا پہلا چیپٹر ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نجات دہندہ انسانیت. تو ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں جی. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہم سب کو نجات دلانے کے لیے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹرانسلیشن کا آغاز کرتے ہیں. عربیہ از دا لینڈ آف انپیرللڈ چارم، کہ عرب آفتاب منتقا ہارا کی منور کرنوں میں، اینڈ بیوٹی ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونز ان دا ڈیزلنگ ریز آف ٹراپیکل سن. عرب ایک بے مثل سرزمین ہے حسن و زیبائی کی، خوبصورتی کی. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، اپنے بے راہ صحراؤں کے ساتھ. آف سینڈ ڈیونز، اب صحرا میں کیا ہوتے ہیں؟ ریت کے ٹیلے. In the dazzling rays of tropical sun، منتقا ہارا کی منور کرنوں میں، منور روشنی میں. Its starry sky، اس کا تاروں بھرا آسمان. Has excited، اس نے پرواز دی ہے، ابھارا ہے. The imagination of poets، imagination سوچوں کو، تخیلات کو. Of poets، شاعروں کے. And travelers، اور سیاحوں کے. It was in this land، یہ وہی سرزمین تھی. That the رسول was born، کہ جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. In the city of مکہ، مکہ کے شہر میں. Which is about 50 miles، جو کہ تقریباً 50 میل دور ہے. From the Red Sea، بحیرہ کلثوم سے. ٹھیک ہے جی، ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہے. The Arabs possessed، اہل عرب مالک تھے. پوزیشن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مالک. ریمارکیبل، ایک حیران کن، ایسی چیز جو ہمیں حیران کر دیتی ہے. میموری، حافظہ. اینڈ ور این ایلوکینٹ پیپل، اور وہ خوش گفتار لوگ تھے، فصیح البیان لوگ تھے. ٹھیک ہے جی، میموری ہم یہاں پہ کہتے ہیں حافظہ کو، کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر ہم اسے یاد کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حافظہ کہلاتی ہے. ایلوکینس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بات دی جاتی ہے، بحث و مباحثے کے لیے کوئی ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، تو اس پہ ہم جتنا زیادہ بول سکتے ہیں وہ ہماری فصیح البیانی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی. دیئر ایلوکینس، ان کی فصیح البیانی یا ان کی خوش گفتاری. اینڈ میموری، اور ان کا حافظہ. فاؤنڈ ایکسپریشن، اس کا ہمیں اظہار ملتا ہے. اب اظہار کہاں پہ ملتا ہے جی؟ ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری سے. ایوری ایئر، ہر سال. افیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے. فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلوں کے لیے. کمپٹیشن، مقابلے وہ کہتے ہیں. ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر. ٹھیک ہے جی. اٹ از نیریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے. نیریٹڈ لفظ نکلا ہے نیریٹ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا. دیٹ حماد سیڈ، کہ حماد کہتے ہیں ٹو کیلف، خلیفہ کو. اور وہ خلیفہ کون تھے؟ ولید بن یزید. کہ حماد خلیفہ ولید بن یزید سے کہتے ہیں. I can recite to you، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. For each letter of the alphabet، حروف ابجد، جیسا کہ ہم ABC پڑھتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، اسی طرح الف ب ج د کے ہمارے پاس حروف ابجد ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ I can recite، میں سنا سکتا ہوں to you، آپ کو. For each letter of the alphabet، ابجد کے ہر ایک لفظ سے. 100 long poems، 100 طویل نظمیں. Without taking into account، جس میں شامل نہیں ہوں گی. short pieces، چھوٹے اشعار یا چھوٹی نظمیں. And all of that was composed، اور یہ تمام غزلیں، نظمیں لکھی گئی ہوں گی. exclusively، بلا شرکت غیر، جن میں شرکت نہیں ہوگی. by the poets، ان شاعروں کے. before the promulgation of Islam، جو کہ اشاعت اسلام کے پہلے کے شاعر ہیں. مطلب کہ یہاں پہ وہ اپنے حافظے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ اسلام سے پہلے کے شاعروں کے انہوں نے اشعار اور نظمیں یاد کی ہوئی ہیں، اور وہ حروف ابجد کے ہر ایک حرف سے 100 طویل نظمیں سنا سکتے ہیں. جیسے کہ الف ہے تو الف سے شروع ہونے والی نظمیں سنائیں گے. بے ہے تو بے سے شروع ہونے والی نظمیں سنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اٹ از نو اسمال ونڈر، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. That Allah Almighty chose، کہ اللہ قادر مطلق نے انتخاب کیا. The Arabic language، عربی زبان کا. For his final dispensation، اپنے آخری نسخے کے لیے، اپنے آخری اشاعت کے لیے.
اینڈ دا پریزرویشن اور حفاظت کرنے کے لیے آف ہز ورڈ اپنے الفاظوں کی یعنی کہ قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی عربی زبان میں نازل کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہے جی. ان دا 5th and 6th centuries 5ویں اور 6ٹھی صدی میں مینکائنڈ انسانیت stood on the verge of chaos جو کہ انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی. مطلب کہ ہر کسی کی سوچ منتشر ہو چکی تھی, کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کون ہمارا رہنما ہے, کون ہمارا لیڈر ہے. It seemed that ایسا دکھائی دیتا تھا the civilization کہ تہذیب which had taken 4000 years جس کو 4000 سال لگے to grow بڑھنے کے لیے had started crumbling وہ بکھرنا شروع ہو گئی تھی. crumbling بکھرنے کو کہتے ہیں جی. at this point in time وقت پہ and اسی وقت اللہ Almighty اللہ قادر مطلق raised پیدا کرتا ہے رسول ایک رسول کو among them انہی لوگوں میں سے to lift جس نے بلندی بخشنی ہوتی ہے اٹھانا ہوتا ہے humanity انسانیت کو from ignorance جہالت سے into the light of faith ایمان کی روشنی میں نور کی روشنی میں. ٹھیک ہے جی. ان پیراگراف کے ساتھ ہمارے کچھ کویسچنز لکھے ہوئے ہیں جس میں پہلا کویسچن ہے جی where is مکہ situated کہ مکہ مکرمہ کہاں واقع ہے. تو اس کا جواب ہمارے پہلے پیراگراف میں ہی لکھا گیا ہے مکہ is situated in Arabia کہ مکہ جو ہے وہ عربیہ میں واقع ہے. it is about 50 miles from the Red Sea جو کہ بحیرہ کلزم سے 50 میل دور ہے, 50 میل کے فاصلے پر ہے. کویسچن 2 ہے جی جو کہ ہمارے دوسرے پیراگراف سے ریلیٹڈ ہے what type of competition was held at Ukaz کہ اوکاز کے مقام پر کس طرح کا مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جواب کیا ہے کہ اوکاز کے مقام پر ہمیشہ ایک شاعری کا مقابلہ ہر سال سجایا جاتا تھا. A poetical competition was held at Ukaz کہ اوکاز میں شاعری کا مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہ آج کا آپ کا کام ہو گیا انگلش اے کا. تو موو کرتے ہیں ہم انگلش بی کی طرف. ٹھیک ہے جی. انگلش بی میں ہم نے پڑھنا تھا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹ حال کو کہتے ہیں پرفیکٹ مکمل ہونا, کنٹینیوس کا مطلب ہے جاری, کہ ایسا ٹینس یا ایسا زمانہ جس میں ہمارا کام جو ہے وہ ماضی میں شروع ہوا اور کچھ حصہ اس کا ماضی میں مکمل ہو چکا ہے لیکن اب بھی وہ کیا ہے, جاری ہے, چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس جس کا اردو میں مطلب ہے فعل حال مکمل جاری, کہ کچھ حصہ مکمل ہو چکا ہے باقی حصہ اس کا اب بھی جاری ہے. تو اردو میں پہچان کیا ہوگی جی؟ اردو میں پہچان یہ ہے کہ فکرے کے آخر میں تا رہا ہے, تی رہی ہے, دے رہے ہیں, تا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر اس کے ساتھ رہا ہے, رہی ہے, رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہوگا وقت کا تذکرہ. وقت کے تذکرے میں ہم استعمال کرتے ہیں سنس اور فار کا, جو کہ آگے آپ کو میں ایکسپلین کر دوں گا. سو اس میں جو ہمارے پاس ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے, ہیلپنگ ورب ہمارے پاس ہوتا ہے ہیز اور ہے. اس کے ساتھ ہم ایڈیشن کرتے ہیں بین کا. ٹھیک ہے. ہیز ہے اور اس کے ساتھ اضافہ ہوگا بین کا. جیسے کہ یہاں پہ کنٹینیوس لکھا ہوا ہے تو ہمارے پاس ورب کی فورتھ فارم آئے گی. کنٹینیوس ٹینس جتنے بھی ہیں ان میں ورب کی فورتھ فارم استعمال کی جاتی ہے. سیکنڈلی ہم نے ہیز کو کن پروناؤنس کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور ہیو کو کن پروناؤنس کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہی شی اٹ ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی واحد اسم ہوگا, سنگولر نام ہوگا, اس کے ساتھ ہم نے ہیز لگانا ہے. جہاں پہ ہمارے پاس پلورلز ہوں گے, جمع اسم ہوگا یا آئی ہوئی یو دے ہوں گے, ان کے ساتھ ہم نے ہیو کا استعمال کرنا اور ساتھ میں ورب کی کون سی فارم رہیں گے, فورتھ فارم رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ہمارے پازیٹیو سینٹینسز. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینسز. نیگیٹو سینٹینسز میں ہم نے جو ہمارے ہیلپنگ ورب ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مین ہیلپنگ ورب ہمارے پاس ہیز اور ہیو ہے. سو ہم نے ہیز اور ہیو کو کیا کرنا ہے کہ فکرے کے ہیز اور ہیو کو جہاں پہ لکھے ہوں گے سینٹینسز میں, وہاں پہ ہم نے ان کے فوراً بعد کیا لگا دینا ہے, ناٹ لگا دینا ہے. جیسے ہم ناٹ لگائیں گے تو سینٹینس ہمارا کیا بن جائے گا, نیگیٹو بن جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہمارے پاس ہوتی ہے انٹروگیٹو سینٹینسز, جن کو ہم اردو میں سوالیہ جملے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے اپنے ہیلپنگ ورب ہیز اور ہیو کو فکرے کے شروع میں لکھ دینا ہے. تو ہمارا جو سینٹینس ہے وہ کیا بن جائے گا, انٹروگیٹو بن جائے گا.
इसमें जो बिल वगैरह आएगा ये फिर सेंटेंस की तरतीब के मुताबिक ही हमने देखना और लिखना है। ठीक है जी, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर एक मुकम्मल हुआ। उसके बाद आ जाते हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल। ठीक है जी, सिंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे फिक्र में हम ता रहा की बजाय रहा है, रहे हैं, रही हूँ इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम जिक्र करते हैं वक्त का। सिंस इस्तेमाल करते हैं हम स्टार्ट ऑफ टाइम के लिए कि जहाँ पे हमें कोई काम शुरू करने का सिर्फ आगाज दिया जाएगा। ठीक है, जब हम फॉर इस्तेमाल करते हैं टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन दिया जाता है। किसी ने 2 घंटे काम किया है, किसी ने 2 दिन काम किया, किसी ने 2 हफ्ते काम किया, किसी ने 3 हफ्ते काम किया, किसी ने 3 साल काम किया। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर का। सिंस हम इस्तेमाल करते हैं कि जो काम का हम सिर्फ आगाज करते हैं लेकिन उसका हमें ड्यूरेशन नहीं बताया जाता। जैसे कि कोई बंदा है जो कि सुबह काम शुरू करता है, ठीक है, वहां पे हमने सिंस इस्तेमाल करना है। कोई बंदा है जो 2 दिन से काम कर रहा है, वहां पे हमने फॉर इस्तेमाल करना है। जहाँ पे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे उस टाइम का आगाज होगा, स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, सिंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज है। तो ये सेंटेंस लिखा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखें। ठीक है जी, अब यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है 3 years। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन है, he has been teaching here for 3 years। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया फॉर का, वो इसलिए कि यहाँ हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया था। अब यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्टिंग टाइम है, I have been living here since Monday, कि मैं सोमवार से यहाँ पे रह रहा हूँ। हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया, उसका इख्तिताम या एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया। सो हमारा ये सेंटेंस सिंस के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी तरह फॉर और सिंस का इस्तेमाल क्लियर है कि सिंस इस्तेमाल होता है टाइम के आगाज के लिए और फॉर इस्तेमाल करते हैं टाइम पीरियड के लिए। पॉज।